بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید. جاپان وزٹ ویزا جی سب لوگوں کو میرا خیال ہے کہ معلوم ہو گیا کہ اوپن ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو لیٹسٹ کچھ انفارمیشن میں نے کہا میں دے دوں. میری اپنی ذاتی خواہش بھی بہت سال پہلے رہی ہے کہ میں اتنی دنیا میں نے وزٹ کیا تو میں جاپان کو بھی وزٹ کروں. لیکن جاپان جو ہے وہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ ان کو مشکلات تھیں تو اس وجہ سے وہ ویزا اپنا اوپن نہیں کر رہے تھے. لیکن ابھی گڈ نیوز ہے کہ کچھ دنوں سے جاپان نے جو ہے وہ اپنا جو ویزا ہے اسپیشلی جو وزٹ ویزا ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے اور لوگوں کو ویزے جو ہیں وہ مل رہے ہیں, گرانٹ ہو رہے ہیں. تو یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ جاپان کو وزٹ ویزا کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا وزٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ سال پہلے تک جب یہ اوپن تھا تو لوگ ایجنٹ مافیا جو ہے 25 لاکھ 30 لاکھ 22 لاکھ اس میں جو ہے وہ وزٹ ویزا لوگوں کو لے کے دیتے تھے اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہاں جا کے اسائلم کلیم کر لیتے تھے. کیونکہ ایک بات جو ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو جاپان ہے وہاں پر جو ہے وہ سیلری کافی اچھی ہیں. تو وہاں پہ ایک جو نارمل بندہ جو جاب کرتا ہے وہ 6-7 لاکھ اس کے لیے کمانا کوئی کسی بھی قسم کا اس کے لیے ایشو نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ جو ایک پرابلم آتی ہے شروع میں جا کے کہ لینگویج کی ایک پرابلم آتی ہے, لیکن بعد میں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور میرے بہت سارے جاننے والے ہیں جو ماشاءاللہ وہاں پہ بڑا اچھا اپنی جابز کر رہے ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں جاپان وزٹ ویزے کے حوالے سے, اور میں نے خود بھی کچھ چیزوں کو چیک کیا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جاپان وزٹ ویزے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی کنسلٹنسی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ فارم خود فل کر لیں اور بڑا آسان ہے, یہ ہے وہ ہے. میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا, اس لیے کہ دیکھیں ایک طرف تو ہم 20-25 لاکھ روپے دیتے ہیں ایجنٹ کو اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم لیگل پروسیس کے لیے کسی بندے کو 25-30 ہزار روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے صرف اس لیے کہ ہم جو ہے یہ خود ہی کر لیں. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, یوٹیوب دیکھ کے آپ دل کے کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے, حالانکہ آپریشن وہاں پہ بھی کرنا سکھاتے ہیں. یوٹیوب دیکھ کے آپ کبھی بھی مکینک نہیں بن سکتے, حالانکہ گاڑی ٹھیک کرنا وہاں پہ بھی بناتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ فارم فل کر لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, لیکن میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا, میں اس بات سے ڈس ایگری کروں گا. آپ کو جو بھی آپ کا قریبی اچھا کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ جو جاپان کا ویزا ہے یہ بہت ہی آسان ہے. ہمارے ایک ویک میں 4 ویزے لگ کے آئے ہیں جاپان کے. یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. میں نے تھم نیل پہ اس لیے مینشن نہیں کیا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جی ہم اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو ہے وہ ہم تھم نیل کے اوپر لکھتے ہیں جیسے لوگ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ہمارے 4 ویزے لگ کے ہیں جو ایک ویک کے بعد آئے ہیں. اس میں جو جاپان وزٹ ویزا ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں اور کچھ ڈاکومنٹس بڑے ٹیکنیکل ہیں جو عام آدمی سے فل نہیں ہوتے. اس میں سب سے جو مین ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا کور لیٹر ہے. یہ جو کور لیٹر ہے اس کے اوپر ہی بیس کرنا ہے آپ کا وزٹ ویزا یس اور نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ بہت شارٹ سے ہیں. آپ کو اوریجنل پاسپورٹ چاہیے, آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے, پروف آف بزنس چیمبر آف کامرس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے یا بزنس رجسٹریشن اور NTN کی کاپی آپ کو چاہیے, اور اس کے ساتھ آپ کو 3 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ایک پکچر کے ساتھ. یہ وہ مین ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو ساتھ لے کے جانے ہیں. اور جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے وہ یقیناً کور لیٹر بنائے گا, ہوٹل بکنگ کرے گا, ایئر ریزرویشن کرے گا اور آپ کی فارم فلنگ کرے گا. تو مین جو اس میں کام آئے گا وہ کنسلٹنٹ کا ہی آئے گا, کور لیٹر سے لے کے اپنا ٹریول پلان تک کہ جو آئٹنری پلان بنانا ہے کہ جی میں کس دن کہاں جاؤں گا, یہ بھی آپ کو جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے وہ بتائے گا. تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ تھی کہ اگر آپ جاپان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, چاہے آپ کا مقصد وہاں روزگار کے لیے جانا ہے, چاہے آپ کا مقصد وزٹ ویزے کے لیے جانا ہے, الحمدللہ ہمارے بھی ویزے لگ کے آئے ہیں, لوگوں کے بھی لگ کے آ رہے ہیں, تو آپ ضرور جو ہے وہ وزٹ ویزا اپلائی کریں. اس میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے دوسرے روز ویزا اپلائی کروایا تھا جب یہ اوپن ہوئے ہیں تو اس وقت 15 دن تھے, اور کل ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع کروانے گئے تو کل 200 بندوں کی جو ہے وہ لائن تھی, 200 سے پلس لوگوں کی لائن تھی. 9 سے 11 بجے تک جو ہے وہ جاپان ایمبیسی کی ٹائمنگ ہے. آپ 9 سے 11 کے درمیان آپ فائل اپنی جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں, کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ادھر سے جو پہلے ہم 18-20-22 ہزار روپے ایمبیسیز کو فیس دیتے ہیں وہ بھی بچ جاتی ہے. لیکن جاپان بہت شارٹ سے ڈاکومنٹس لیتا ہے, لیکن وہ ویزا انہیں کو دیتا ہے جو ان کو لگے کہ یہ جینون ٹریولر ہے, یہ جا کے واپس آئے گا. کیونکہ ہمارے ہاں اس میں حقیقت ہے اور اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جانے والوں کی نیت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی میں واپس
واپس تو نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے, بہت چند لوگ ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے جاپان کی ٹکٹ اتنی مہنگی ہے. جاپان میں اگر آپ نے ایک ہفتہ رہنا ہے تو آپ کو کم از کم پاکستانی 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ چاہیے کھانے پینے اور رہائش کے لیے. تو جاپان ایک مہنگا ملک ہے, لیکن ٹریول اینڈ ٹورزم کے حوالے سے دنیا کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ وہاں پر جو چیزیں موجود ہیں وہ دنیا میں بہت کم جگہ پہ موجود ہیں جاپان میں. تو اس لیے اگر آپ ٹورزم کے حوالے سے جانا چاہیں تو بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے, اور اگر آپ روزگار کے سلسلے میں جانا چاہیں تو بھی بہت اچھا ہے. ٹائم بہت اچھا ہے, جلد سے جلد جو ہے وہ ویزے اپلائی کروائیں جاپان کے. ہم سے کنسلٹنسی چاہیے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ اوپر ایک میسج لکھ کے کر دیں کہ سر جاپان کنسلٹنسی ریکوائرڈ, یا اردو میں لکھ دیں یا انگلش میں لکھ دیں جو بھی, لیکن وہ شارٹ سا میسج لکھ کے بھیج دیں ہمیں کہ جی مجھے جاپان کے لیے جو ہے وہ کنسلٹنسی ریکوائرڈ ہے, تو ہم جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس میں پراپر گائیڈ کر دیں. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, کہیں سے بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں. تو یہ ایک جاپان کے حوالے سے بہت اہم نیوز ہے. تو اس سلسلے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں. لیکن اگین 20-25 ہزار بچانے کے لیے 30 ہزار بچانے کے لیے فائل آپ نے ریڈی نہیں کرنی, اور نہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے سے فائل تیار کروائیں. جس سے بھی آپ نے کروانی لیکن کسی ایسے بندے سے کروائیں جو پروفیشنلی کام کو سمجھتا ہو. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.